پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک اور پھر کویسچن تھا کہ یہ پانی پینے کے بعد بعض اوقات گلاس میں برف بچ جاتی ہے تو کیا اس کو پھینک سکتے ہیں؟ اسراف تو نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، برف بھی پھینکنا گناہ ہے، اور اسی طرح پانی گلاس کے اندر آخر میں تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے، بعض اوقات ہم پیتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں، یہ عادت بنا لی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک ایک پانی کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گلاس میں آپ اتنا ہی پانی لیں جتنا آپ کو اپنی پیاس محسوس ہو رہی ہے، کم لے لیں تاکہ بعد میں تھوڑا سا اور لے کے چلیں، پیاس پوری کر لیں، بجھا لیں، لیکن زیادہ نہ لیں۔ اور اگر زیادہ آ جائے تو اس کو پھر علیحدہ رکھ کے ڈھک کے رکھ دیں، بعد میں اسی میں مزید ٹھنڈا پانی ملا کے آپ پی لیں، لیکن پھینکنا اسراف اور گناہ ہوگا۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، اس کو ضائع کر دینا، اور یہ پانی پھینکنے میں یہی معاملہ ہے۔ اس لیے جس نے ایسا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ایک یہ شعر کسی نے بھیجا تھا کہ خدا خود بن کے آتا ہے خریداروں کی صورت میں، میرے محبوب کا سودا سر بازار ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس شعر کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا خود بن کر آتا ہے خریداروں کی صورت میں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ خریدار تو انسان ہوں گے، جنات بھی نہیں آتے انسانوں کے پاس خریدنے، تو یہ گویا کہ انسانوں کی شکل میں تبدیل ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ آ گیا، اور پھر اس کو خریداری کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مطلب دونوں مفہوم جو ہیں، یہ سوچ، یہ فکر جو ہے وہ جہالت سے بھرپور اور ناپاک و مکروہ سوچ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے قیودات، لمیٹیشنز اور شرائط اور دیگر قوانین ان سب کو پھلانگ جاتا ہے، شریعت کا لحاظ نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت مجھے سینے سے لگائیں گے اور میری شفاعت کریں گے۔ یہ احمقانہ سوچ پتہ نہیں کیسے ہمارے ہاں پیدا ہوئی، اور اس کو پروان چڑھانے میں یقیناً جاہل قسم کے پیروں کا بھی بڑا کردار ہے کہ وہ بعض اوقات ایسے قوال جو پیشہ ور قسم کے قوال ہوتے ہیں، جن کو کلام کی اونچ نیچ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اچھوں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات کلمات کفر اپنے قوالیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جتنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پیر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے اور مریدین بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ تو خیر مریدین کو کچھ بھی نہیں آتا، اور میرا غالب گمان ہے کہ پیر کو بھی نہیں سمجھ میں آتا، لیکن وہ کفریہ شعروں کے اوپر مدح کر رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر لازم بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں چلیں گی۔ میں تمام اپنے دیکھنے والے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایسا مبالغہ کرنا کہ معاذاللہ ذات باری تعالیٰ کی حقارت پیدا ہو، اس کی تحقیر کا پہلو نکلے، توہین کا پہلو نکلے، یاد رکھیں نہ اس سے اللہ راضی ہوگا، نہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ گزرے اور صحابہ کرام حضرت اس طرح آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس انداز سے کر رہے تھے کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مطلب اس میں کچھ نامناسب پہلو سرکار کو محسوس ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کو مجھ پر فضیلت مت دو، اور مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ اس کی شرح بیان کی، یعنی اس انداز سے نہ دو کہ میری اس طرح سے تعریف کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے توہین یا تحقیر کا پہلو نکلے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ سرکار کی اگر تعریف کریں اور ان کے مقابل جبرائیل علیہ السلام کا ایسے ذکر کریں کہ جیسے بالکل غلام، اور یعنی توہین کے ساتھ لگ رہی ہو توہین، سننے والا بھی کہ یار توہین کا سا پہلو ہے، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا یا اور کسی یا ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ایسا کرنا، یہ سب منع ہوتا ہے، اس سے اجتناب کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم جتنا بھی مبالغہ کر لیں، جتنا بھی غلوف کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ایسا نہیں ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو فوراً مستند علماء کرام سے تصدیق کریں، اس کے بعد آگے فارورڈ وغیرہ کریں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ پڑوسی ملک سے، انڈیا سے ایک کویسچن آیا تھا، ہمارے شکیل ایڈوکیٹ بھائی ہیں، انہوں نے بھیجا تھا کہ ایک مسلمان سود لیتا رہا، یعنی قرضہ دیتا تھا اور اس پر سود لیتا تھا، اب اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو صرف توبہ کرنا کافی ہوگا، یا جتنا اس نے سودی مال کمایا اس کو صدقہ بھی کرنا ہوگا؟ اگر اس نے اس مال سے اپنا گھر بنا لیا یا گھر کا ساز و سامان لے آیا تھا تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟
دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں اور کفار ہیں وہ حربی کفار ہیں، اور حربی اسے کہتے ہیں کہ جو ذمی یا مستامن نہ ہو۔ اور ذمی کون ہوتا ہے کہ جب حاکم اسلام کسی ملک پہ بعض اوقات حملہ کرتا ہے، وہ قبضے میں آ جاتا ہے، تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو آفر کی جاتی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہوتے تو سیکنڈ آفر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذمے میں آ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں تمہاری عبادات وغیرہ سے نہیں روکیں گے، تعرض نہیں کریں گے، لیکن تمہیں یہاں رہنے کا ہماری طرف سے جو تمہیں تحفظ دیا گیا اس کا ایک ٹیکس دینا ہوگا جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں تو چونکہ حاکم اسلام ان کا ذمہ لیتا ہے تو ان کو ذمی کافر کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی کافر اسلامی مملکت میں آتا ہے اور وہ حاکم سے پناہ طلب کرتا ہے کہ بھئی میری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے گا، میں اتنے عرصے کے لیے آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا، تو حاکم اس کو امن دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ امن طلب کرتا ہے اور امن طلب کرنے والے کو مستامین کہتے ہیں، امن طلب کرنے والا، اور وہ جب اس کو امن دے دیا جاتا ہے تو اس سے پھر کوئی تعرض نہیں کر سکتا، اس کو مار نہیں سکتا، تو وہ مستامین کہلاتا ہے۔ ان دونوں کے احکام علیحدہ ہیں۔ تو جو کافر ان دو کی تعریف پہ پورا نہ اتر رہا ہو وہ حربی کافر ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کے کافروں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حربی کافر قرار دیا، اگرچہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے، کیونکہ جہاں اسلامی حکومت پہلے رہی ہو یا اب موجود ہو وہ پھر دارالاسلام کہلاتا ہے، دارالحرب نہیں۔ تو اب جواب آپ کا یہ ہے کہ اس نے سود لیا، یعنی قرضہ دیا کس کو ہے؟ اگر تو مسلمانوں کو دیا ہے اور اس سے لیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ تھا، اگر حلال سمجھ کے کیا تھا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور فوراً سے پیشتر تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے، اور جتنا یہ پیسہ لیا تھا جن جن کے بارے میں یاد ہے، کیونکہ یہ کھاتا بناتے ہیں پورا ان کے پاس ہوتا ہے، ایک ایک کو وہ سود واپس کرے گا۔ ہاں جس کے بارے میں یاد نہیں، پتہ نہیں، کوئی مر گیا یا وارث بھی نہیں ہے تو اس مال کو صدقہ کرے گا۔ اور اگر کافر سے یہ معاملہ کیا ہے تو کفار چونکہ حربی ہیں، اب یہاں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں حربی کافر سے بھی سود لینا دینا ناجائز ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں تو ہم تو منع کریں گے، لیکن اگر وہ حربی کافر سے اس نے ایسا معاملہ کیا تو ایک دوسرا گروپ علماء کا، اور اچھے خاصے مستند علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو اگر آپ نے قرضہ دیا، اس سے زائد لیا تو سود کی نیت سے نہ لیں، ویسے زائد کے کفار کا مال مباح ہے، ہم دھوکہ بھی نہیں دے رہے، جھوٹ بھی نہیں دے رہے کر رہے یا بول رہے، تو ہمارے لیے مال جائز ہے، تو ان کے لیے وہ طیب اور حلال ہے۔ تو ایسے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ وہ معلوم کر لیں، اگر وہ اس کی پرمیشن دے دیتے ہیں پھر تو ان کو صدقہ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی، وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور لیکن چونکہ انہوں نے پوچھا نہیں تھا کسی سے پہلے اور یہ قدم اٹھایا، ہمارا تو مشورہ یہ ہوگا کہ اس مال کو بھی صدقہ کر دیں۔ اگر گھر بنا لیا ہے اس کا اماؤنٹ نکال لیں، گھر رکھ لیں، اتنا اماؤنٹ صدقہ کر دیں، یعنی اس کی قیمت موجودہ کرنٹ ویلیو نکال لیں۔ اسی طرح ساز و سامان ہے، بے عینی صدقہ کرنے کے بجائے اس کی قیمت نکال لیں، اتنی قیمت صدقہ کر دیں تو یہ مکان اور ساز و سامان رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں کے کوئی مستند مفتی صاحب ان کو اس کی پرمیشن دے دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ سب رکھنا وغیرہ جائز ہوگا۔ ہاں جو انہوں نے سود کی نیت سے لیا، اگرچہ وہ سود کا اطلاق نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر دیگر علماء کے نزدیک، اس پر وہ توبہ کر لیں، لیکن اس کے لیے ان کو وہاں کے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر اس کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے اور اس پر پھر وہ عمل کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر بیوی نے شوہر کو طلاق جہالت کی وجہ سے، بیوی کو تو معلوم، عورت کو تو معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے، مرد کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہوتا ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن عورت جہالت کی وجہ سے اگر شوہر کو طلاق دے رہی ہے اور شوہر یہ سن کر اچھا اگر کرے تو کیا نکاح پہ کوئی اثر ہوگا؟ ایک بات۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا منہ بھی بند ہے، زبان بھی بند ہے، اور اندر ہی اندر منہ کے اندر زبان ہلاتے ہوئے اگر وہ طلاق دے دے تو کیا یہ دل میں دینا شمار ہوگا یا زبان سے دینا شمار ہوگا؟ بس دو سوال ہیں میرے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں کہ اگر دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا تفویض طلاق تو نہیں ہوا تھا۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، طلاق مانے تفویض طلاق کو سپرد کر دینا۔ اگر تو شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار سونپ دیا تھا
تو وہ بھی دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. اگر یوں کہا تھا تم اپنے آپ کو طلاق دے لو تو اسی مجلس اور محفل میں بیوی کو طلاق دینی ہوگی. نہیں دے گی، جیسے اٹھیں گے، جیسے کھانے پینے لگے بات کی، وہ اختیار چلا جائے گا. لیکن اگر دوام والے ہمیشگی والے الفاظ سے اختیار دیا تھا کہ تم جب چاہو خود کو طلاق دے دو، پوری زندگی کے لیے اختیار عورت کو حاصل ہے. پھر اگر ایک کا اختیار دیا تھا تو ایک، دو کا اختیار ہے دو، تین کا اختیار دیا تھا تو تینوں کا اختیار عورت کو حاصل ہوگا. اس میں پھر وہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں. وہ پھر فوراً واقع ہو جائے گی، شوہر اچھا یا برا کہے یا نہ کہے، کیونکہ شوہر نے خود اس کو اختیار دیا تھا اور ہمیشگی والے الفاظ کہے تھے. تو یہ جو بعض اوقات نکاح نامہ فل کرتے ہوئے اس میں لکھتے ہیں کہ کیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا کوئی اختیار دیا ہے، تو اس میں بعض اوقات یس کر دیتے ہیں. اور اکثر یہ نکاح نامہ قبول سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے. شوہر قبول نہیں کرتا، اس سے پہلے فل کر رہے ہوتے ہیں، پھر تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اور قبول کرنے کے بعد اگر فل کیا تو وہ اس میں اگر دوام کے الفاظ نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ نکاح کی مجلس تک ہی حق رہے گا. جیسے یہ بدل گئی وہ حق گیا. تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لکھوا لیتے ہیں اور بعد میں اختیار نہیں رہتا، بلکہ لڑکیاں بعض اوقات اس اختیار کو استعمال کر کے جدا بھی ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کا اختیار تو ختم ہو چکا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیں. اچھا، اب اگر شوہر نے تفویض طلاق نہیں کیا تھا، ویسی عورت کو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا میں اپنا طلاق دیتی ہوں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے جواب میں اچھا کہا تو اس کی نیت معلوم کریں. اگر وہ واقعی اس کو کہہ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک تو ہاں ٹھیک ہے کہتا تو پھر تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا، لیکن اچھا میں تو یہ ہو سکتا ہے تنزیہ بھی کہہ سکتا ہے اچھا یوں. تو اگر شوہر کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی تصدیق اور تائید کی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں دو سوال تھے. جی بولیے. ایک ہے کہ اگر کوئی بیوی ہے وہ کسی قیمت نماز پڑھنے کو تیار نہیں، کام ساری کریں گی، سب کچھ گھومے پھریں گے، لیکن نماز پڑھنے کو بول دو تو نہیں، تو ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہوگا یا گناہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ اگر قبر میں کیا شہید سے بھی سوالات ہوں گے یا ہر کسی سوالات ہوں گے؟ ضروری ہے شہید سے بھی ہوں گے کیا مفتی صاحب؟ چلیں بتا دو. ایک انہوں نے پوچھا کہ چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی جان. پہلا سوال میرا ذرا یہ ہے کہ ایک انسان جاب کرتا ہے لیکن اس جاب کی جانب انسان کا قلبی میلان ہو ہی نہیں رہا، دل سے کام نہیں کر رہا، لیکن کام وہ کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، تو کیا وہ اجرت کا مستحق ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی سے قرض مانگنا کیا یہ دستے سوال دراز کے مترادف نہیں ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ زیر کاش زمین پر قربانی واجب ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ ٹھیکے پہ زمین دی ہوئی ہے تو اس پر قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. میں عرض کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کسی کی زبان بند ہے اور اس نے منہ میں زبان ہلائی لیکن الفاظ کوئی باہر نہ آ سکے اور اس نے طلاق دے دی، تو کیا طلاق ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں اس طرح طلاق نہیں ہوتی. خالی ذہن میں سوچنا، خالی زبان کو ہلانا، حتیٰ کہ ہونٹ بھی ہلاتے اور آواز نہ نکلتی تو اس سے طلاق واقع نہ ہوتی، تو لہٰذا اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. یہ بھائی نے کہا کہ بیوی نماز نہ پڑھے، باقی سارے کام کرے، کسی قیمت نماز نہیں پڑھتی، گھوم بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، فلاں بھی کر رہی ہے، تو کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا گناہ ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ یہ کنڈیشن کیوں نہیں رکھتے کہ ہم یعنی لڑکی والوں کو کہہ دیں کہ ہم لڑکی کو نماز بھی پڑھوائیں گے، برقع بھی کروائیں گے، پردہ بھی کروائیں گے، یہ ہماری کنڈیشنز ہیں، ہمارا مذہبی ماحول ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کریں تو بعد میں بدمزگی ہوگی، مناسب نہیں ہے. پہلے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نکاح ہو جانے دو پھر دیکھیں گے. اچھا، نکاح ہو جانے کے بعد پھر معذرت کے ساتھ بعض وقت شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پر کون کون سی چیز فرض اور واجب ہے، یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، اور کس انداز سے کرنا ہے. اعمال کے اندر تفاوت ہوتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب ہے، مباح ہے. اسی طرح اپوزٹ پھر حرام ہے، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا. کس چیز کی تبلیغ کرتے ہوئے، کس چیز کی تلقین کرتے ہوئے سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں درگزر کرنا ہے، کہاں پر بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے چیز کو، یہ پوری ایک تربیت کا تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے میں گزارش بار بار کرتا ہوں کہ میری کتاب آپ قرب الہی خریدیں. یہ اس دور کی بیسٹ بک ہے، انشاءاللہ آپ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کم از کم معلومات تو حاصل ہوں. اب وہ بھی ہمیں نہیں آتا
ہم بعض اوقات جب بیوی سے لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کے جرأت مند کر رہے ہوتے ہیں، یا شادی کے شروع میں ہم کہتے ہیں ابھی سختی نہیں، بعد میں کروں گا۔ جب وہ پہلے ہی سارے گناہوں کی عادی ہو جاتی ہے، بے عمل رہنے کی عادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے اندر کا مومن جاگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب تمہیں رابعہ بصریہ بنا کر دم لیں گے، اور وہ بھی کہتی ہے میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گی۔ پہلے آپ نے خود پختہ کر لیا، بلکہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سائل کی، میرے کیونکہ مشاہدے میں بہت چیزیں آتی ہیں، سائلین پوچھتے ہیں، بلکہ شوہر بعض اوقات گناہوں میں تعاون کرتا ہے ابتدائی دنوں کے اندر کہ چلو ابھی میں تھوڑا سا نرمی کر دیتا ہوں، نئی آئی ہے پھر آہستہ کر لیں گے، لیکن اس میں اس کی عادت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرض کر لے سب کچھ کر لیا آپ نے، اس کے باوجود یہ روش ہے تو میں طلاق کا ہرگز عرض نہیں کروں گا، اگرچہ فقہی نقطہ نگاہ سے اگر عورت کے بے نمازی پن کو بنیاد بنا کر طلاق دی جائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ ایک زوجہ کی نماز میں کوتاہی کی بنا پر ہی آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی، یہ ثابت ہے، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ صرف ایک نماز ہی تو فرض نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ آپ نے فرض کر لیں کہ نماز کے اوپر طلاق دے دی، دوسری شادی کی، وہ نماز پڑھتی ہے لیکن اس میں دوسری شرعی قباحت ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس کو بھی طلاق دیں گے؟ یا سارا دین سمٹ کے صرف نماز میں آ گیا ہے، باقی چاہے اور فرائض میں کوتاہیاں ہو رہی ہوں، سوچ میں، فکر میں، نظر میں، سماعت میں، بولنے میں، ملاقات میں، دوستیاں کرنے میں، وہ سب ایک طرف صرف نماز کو ہم بنیاد بنا کے سمجھے پورا دین یہ ہے، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ آپ ایک چیز کو بنیاد بنا کر طلاق دیں، بلکہ آپ انتہائی پیار محبت کا ماحول بنائیں، مذہبی ماحول بنائیں، درس رکھیں گھر کے اندر، درس قرآن، درس حدیث۔ ہمارے پروگرام آپ دیکھیں، جو ہمارے تدبر قرآن میں نے کیو ٹی وی پہ ریکارڈ کی تھی، تفسیر قرآن ہے، یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے، ایک ایپیسوڈ ڈیلی سب کو بٹھا کر دکھا دیا کریں، انشاءاللہ آپ کا آدھے سے زیادہ 75% کام تو اس تفسیر سے ہو جائے گا۔ اتنی بیسٹ عوامی تفسیر ہے کہ اگر آپ بچوں کو سامنے بٹھا دیں، بیوی کو بٹھائیں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دفعہ وہ سنوا دیں، درس بخاری ہمارا آتا ہے، احکام شریعت پروگرام ہے، اسی طرح اچھا ماحول اگر وہاں پر کوئی ہے تو وہاں زوجوں کو لے کر جائیں تاکہ مذہبی عورتوں کے درمیان بیٹھ کے ایک ماحول بنے۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ کوتاہی کرتی ہیں، دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زوجوں کو ہدایت عطا فرما۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری بہن بھی نماز پڑھنے لگیں گی۔ اگر میری بہن فرض کر لیں آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کا بھی میرا یہ پروگرام، یہ کلپ نکال کے دکھا دیجئے گا، سنا دیجئے گا، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ کا جو گھومنا پھرنا اور یہ شوہر کے تلقینات کے باوجود اس کے سینے پہ چڑھ کے جواب دینا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا، یہ آپ کی زندگی تک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، بستر پہ پڑ جائیں، نہ چل سکیں گی نہ پھر سکیں گی، اس طرح کی کوئی دنیا کے اندر سزا ظاہر ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ اور مرنے کے بعد جب سب آپ کو قبر میں، اندھیری قبر میں چھوڑ کے تنہا واپس آ جائیں گے، اور وہاں بحکم حدیث بے نمازی کو قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، بالکل کچومر بن جاتا ہے، اور عذابات اس پہ عذابات قبر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جو سفر معراج میں سرکار نے عذابات قبر دیکھے کہ بے نمازی زمین پہ پڑا ہوا تھا، ایک آدمی پتھر مارتا تھا اور اس کا سر بالکل کچل جاتا تھا، پتھر دور جاتا، وہ جا کے پتھر لاتا، اتنے سر ٹھیک ہو جاتا، بار بار یہی۔ تو سرکار کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا، اسے یہ عذاب اب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میری بہنوں ذرا غور کریں، آپ تھوڑی سی بات کسی کی برداشت نہیں کرتی، سارا زندگی اپنے دل میں رکھتی ہیں، یہ بات چپ گئی تھی مجھے، میرے سینے کے اندر محفوظ ہے یہ بات، اتنا سا درد آپ برداشت نہیں کر سکتی، بات کا تو اندازہ کریں یہ سخت عذاب کیسے برداشت کریں گی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی بے نمازی رہیں گے، انہیں عذاب قبر ہوگا، میدان محشر میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، خدا نہ کرے، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں۔ تو کیا وہ پلٹ کر آپ کو دیکھ کر شاید یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ امی کون سی دوستی نکالی تھی، کون سی دشمنی نکالی تھی؟ کیا یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ نے ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا شہید کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا اس سے بھی قبر کے سوالات ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، اس میں استثناء کسی کا بھی نہیں ہے، ہوں گے۔ بعض اگر کہیں ذکر کیا ہو تو وہ بہت ہی کوئی شاذ صورت ہوگی، ورنہ سب سے ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان
جو شہداء سے یقیناً بلند و بالا ہیں، ان کے سے بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سوالات ہوں گے، جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت میری عقل سلامت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر عرض کی کہ پس پھر تمہیں دیکھ لوں گا، یعنی پھر مجھ پہ منکر نکیر کی کوئی دہشت وغیرہ طاری نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے مضبوط آدمی تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہوں گے، لیکن وہ سوالات حقیقتاً امتحان کے لیے نہیں ہوتے، ایک قانونی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان جوابات میں بالکل کامیاب ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص جاب کر رہا ہے لیکن اس کے قلبی میلان جاب کی طرف بالکل نہیں، زبردستی کر رہا ہے، کام پورا کرتا ہے، تو کیا وہ سیلری کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بالکل ہوگا۔ اصل میں جب آپ جاب کرتے ہیں تو ایک تو جتنے وقت آپ نے مختص کیے ہیں، خاص کیے ہیں ڈیلی، جیسے صبح 8 سے 5 بجے تک ڈیوٹی ہے، اس وقت میں وہاں حاضر رہنا، اور پھر جو کام آپ کو دیا جائے اس کام کو دیانتداری کے ساتھ کرنا۔ دیانتداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہائی لیول کا کام آپ سے طے کیا ہے، اس کی سیلری ہے، تو پھر آپ کو بالکل ہائی لیول کا کام کرنا ہوگا، اور اگر مطلب ہائی لیول کا نہیں ہے تو پھر کم از کم اوسط درجے کا کرنا ہوگا۔ اس میں آپ کا دل راضی ہے نہیں ہے، موڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اصل تو اجرت وہاں حاضر رہنے اور کام کی ہے، آپ کی قلبی کیفیت کی اجرت نہیں ہوتی، تو لہٰذا بالکل سیلری جائز ہے، کام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر کوئی قرض مانگتا تو کیا یہ دستے سوال دراز کرنا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت قرض لینے کو ناپسند فرمایا، بلکہ شروع میں جب آپ ہجرت فرما کر آئے اور جب جنازہ آتا تو آپ پوچھتے اس پہ کسی کا قرض ہے کہ نہیں، اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے تو آپ فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، یعنی آپ اتنا ناراض ہوتے تھے، کیونکہ یہ ویسے وہ دستے سوال میں نہیں ہے جو پیشہ ور فقیر کرتے ہیں، لیکن ہے، اور اس میں بھی ایک مومن اپنے آپ کو ایک طریقے سے اپنے وقار سے نیچے لے کر آتا ہے کہ جب ہم کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں تو پھر ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ الاحسان یقطع اللسان، کہ جب احسان لیتے ہیں تو زبان کٹ جاتی ہے، اب آپ اس کو نیکی کی تلقین نہیں کر سکتے، اس کو برائی سے نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور اگر اس طرح قرض طلب کیے کہ سامنے والا ذلیل کرے آپ کو، اور آپ کو یقین بھی ہے کہ برا بھلا کہے گا، ذلیل کرے گا، پھر تو یہ دستے سوال دراز کرنا، قرض ایسے شخص سے مانگنا گناہ بھی کہلائے گا۔ ہاں جیسے آپ دوست احباب ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ برا بھلا نہیں کہیں گے، اور بوقت ضرورت قرضہ لینے میں حرج بھی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات ثابت ہے، لیکن وہ وہی ہے کہ اپنے آپ کو معاذاللہ کوئی حقارت پہ کوئی پیش کیا تھا عزت اور احترام کے ساتھ، تو پھر قرض لے سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان نہ لے، اور یہ اس دستے سوال دراز کرنے میں نہیں آئے گا جو سرکار نے وعید بیان فرمائی، کیونکہ وہ تو اس کے لیے ہے جو بلا ضرورت دستے سوال دراز کرے، جبکہ قرض اگر ضرورت کے تحت لیا جا رہا ہے تو یہ تو ضرورت کے تحت آیا، بلا ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا زیر کاشت زمین اگر ہو تو اس پہ قربانی ہوتی ہے، ایسی ٹھیکے پہ دی ہو؟ دیکھیں ہمارے فقہائے کرام نے جو لکھا ہے نا وہ یہی ہے کہ ان 3 دنوں میں کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کے ایسے مال کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس پہ قربانی لازم ہوتی ہے، تو لہٰذا قربانی لازم ہوگی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری برقعوں کی دکان ہے، میرے جو پڑوس والے دکاندار ہیں وہ اپنا بجلی کا میٹر الٹا کر دیتے ہیں تو وہ سلو چلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کرامت ان کی حاصل ہے ان کو، اور وہ اس کو پھر میرے برقعوں کے پیچھے چھپا دیتے ہیں جو میں نے ڈیزائن کے لٹکائے ہوتے ہیں ان کے، اور مجھے کہہ دیتے ہیں کہ اگر کبھی برقعے اتارنے ہو تو بتا دینا تاکہ ہم اس کو پہلے سیدھا کر لیں، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو کہتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں تعاون کروں یا نہ کروں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے برقعے اس لیے نہیں لٹکائے کہ اس کا میٹر چھپ جائے اور وہ بجلی چوری کرے تو پھر آپ معاون نہیں کہلائیں گے۔ اب وہ ان برقعوں کا ناجائز فائدہ اٹھائے، لٹکے ہوئے برقعوں کا، اور اس کے پیچھے کارروائی کریں تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی مطلب یہ کہ ضروری ہے کہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا کریں۔ آپ پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو جتنی آپ بجلی چوری کریں گے، یہ بجلی چوری کرنا آپ کے پیسے کم کروا دے گا، لیکن ہو سکتا ہے تمام علاقے والوں میں وہ زائد یونٹس جو ہیں تقسیم کر دیے جائیں اور دوسروں کے بل میں تھوڑا سا اضافہ کر کے ان سے وصول کیے جائیں، تو حقیقتاً یہ آپ بجلی چوری نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کے کھاتے میں ڈال کر ان سے اپنا بل ادا کروا رہے ہیں، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور اس پر آخرت میں بہت شدید گرفت ہو سکتی ہے۔ پیار محبت سے سمجھائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اب وہ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے، آپ برقعے ضرور لٹکائیں، وہ چاہے اس کے پیچھے کارروائی کریں، لیکن آپ تعاون کی نیت نہ کریں تو آپ بری ذمہ ہیں، اور کوشش یہ کریں
کہ کوئی ایسا برقع اضافی نہ لٹکائیں، جیسے آپ اس حد تک لٹکا رہے ہیں، یہاں آدھا میٹر نظر آ رہا ہے تو آپ نے کہا ایک اور لٹکا دیتا ہوں تاکہ پورا چھپ جائے، تو یہ چھپانے کی نیت کے بالکل آپ کا قصد و ارادہ نہ ہو، وہ اس کے غلط استعمال کریں تو وہ قابل گرفت ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً آپ توبہ بھی کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ٹوٹے تارے کو دیکھنا کیسا ہے، کیا اس سے حاجت پوری ہوتی ہے؟ تو یہ وہی مطلب ہمارے گھروں میں معروف مقولے ہوتے ہیں کہ بھئی ستارہ ٹوٹ کے جا رہا ہو تو اس کو دیکھو، اس سے حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس سے کوئی اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیم شرع اس کی تلقین نہیں کرتی ہے، نہ اس سے کوئی مطلب آپ غور کریں کہ تارہ ٹوٹا تو حاجت پوری ہو جائے گی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تارہ توڑا ہے، یا کوئی حدیث میں لکھا ہو کہ تارے توڑ دو، اپنی نگاہوں سے نظر لگا دو ان کو، تارہ ٹوٹے گا تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی جب کوئی چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہ ہوں تو خواہ بنا کر اور اپنے بچوں کے درمیان اس کو جاری کرنا، گھر والوں کے درمیان، اور یہ کہنا بھی سنا ہے، یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو جب گھر میں رائج کر دیتے ہیں، وہ ایک سوچ بن جاتی ہے، فکر بنتی ہے، نظریہ بنتا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے پورے گھر والے بدعتی ہو جاتے ہیں، اور بدعتی کی سزا بہت سخت ہے آخرت کے اندر، اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس طرح کی بے سروپا باتوں پہ توجہ نہ کریں۔ ہاں بہت سی چیزیں ہوتی بھی ہیں، حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں، پہلے تصدیق کریں، اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں عام کریں، ورنہ اجتناب کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں یہ جو شعر ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، یہ اس میں پہلے مصرے کا کیا مطلب ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ دیکھیں تناہی یہ مصدر ہے، کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی کا اسم فاعل ہے متناہی۔ تناہی کا مطلب حد والا ہونا، متناہی جس کی کوئی حد ہو، حد والا ہونا، ٹھیک ہے نا، حد ہونا، تناہی کا معنی ہوا حد ہونا، اور متناہی حد رکھنے والا ہونا۔ تو جس چیز کو ہم شمار کر سکیں، اس کی کوئی لیمٹ ہو، اسے کہتے ہیں متناہی، اور اگر اس کی کوئی لیمٹ نہ ہو اسے کہتے ہیں لا متناہی یا غیر متناہی۔ پھر وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقتاً لا متناہی، اور ایک ہماری سوچ فکر علم کے اعتبار سے لا متناہی۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات یہ تمام لا متناہی ہیں، ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اس کی کوئی لیمٹ ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ہے ہی نہیں، اتنا علم ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی کوئی حد نہیں، وہ کہاں تک دیکھتا ہے کوئی حد نہیں، اس کا کلام کتنا ہے کوئی حد نہیں، تو اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے لیے جو صفات ہیں تمام وہ لا متناہیہ ہوتی ہیں۔ لیکن دوسرا ہوتا ہے کہ کوئی حد تو ہوتی ہے، ہم اس پر مطلع نہیں ہوتے، جیسے آپ ایک صحرا میں کھڑے ہوں، آپ کہیں اس کی حد بتاؤ، آپ کہ یار ہمارے نزدیک تو نہیں لگتا، لا متناہی ہے۔ سمندر کے پاس کھڑے ہو جائیں، آپ کو دوسرا کنارہ نہیں نظر آئے گا زمین کا، تو آپ کہیں گے تو لا متناہی پانی ہے، وہ ہم اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں، فرض کریں کوئی کہے کہ آپ کا علم لا متناہی ہے، تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ میری دانست میں یا میرے علم کے مطابق لا متناہی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو لایا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ اللہ کے علوم لا متناہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی انتہا ہے، اگرچہ ہم اس پر مطلع نہیں ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد ابھی سمجھیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ سرکار کے اوصاف حمیدہ اتنے کثیر ہیں کہ ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یعنی اگر آپ شمار کرنا شروع کریں اپنے علم کے اعتبار سے آپ تھک جائیں گے، آپ کا علم ختم ہو جائے گا، آپ کی انگلیاں دکھ جائیں گی، آپ کا قلم خشک ہو جائے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ عیب تناہی سے اللہ نے آپ کے اوصاف کو بری کر دیا، یعنی ان کے اندر کوئی لمٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اتنے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، لیکن وہ وہی ہے کہ ہمارے علم کے اعتبار سے، ہماری دانست کے اعتبار سے، ورنہ اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہوگی کہ اللہ کے ما سوا جتنی بھی مخلوق ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی صفات ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے، وہ لا متناہی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے ساتھ برابری لازم آئے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہم مجازن یا عرفاً کہتے ہیں کہ سرکار کے اتنے اوصاف ہیں، اتنے اوصاف حمیدہ ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے کہ ان کے اوصاف وصف جو ہیں وہ عیب تناہی سے بری ہیں، یعنی اس کی کوئی حد ہو یہ عیب سرکار کے ساتھ نہیں، لا متناہی آپ کے ہیں اوصاف حمیدہ، لیکن وہ لا متناہی کی جو ایک صحیح تعریف ہے، صحیح اس کی ڈیفینیشن ہے، صحیح اس کے بارے میں نظریہ ہے یا عقیدہ، وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اس پر ضرور توجہ رکھیے گا۔
یہ کہتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث کو غلطی سے مذاق میں لے لینا جبکہ مذاق کرنے والے کو علم نہ ہو تو کیا، اور بے ادبی کی نیت بھی نہیں ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب کسی چیز کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فرض کر لے سرکار کی طرف نسبت بھی نہیں کی، کوئی بات بیان فرمائی کہ دین میں یہ ہے، تو اس کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ یہ قرآن کا یا حدیث کا کوئی مضمون تو نہیں ہے۔ اب اگرچہ اگر کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی نے کوئی حدیث میں بات بیان کی اور سرکار کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا اور سامنے والے نے اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھا کہ یہ بات کہاں ہو سکتی ہے اور اس نے اس طرح کر دیا، تو بہرحال پھر بھی کلام رسول کے ساتھ تو مذاق کیا، اگرچہ دانستہ نہیں ہے تو بہرحال ایک بے ادبی کا پہلو ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیں۔ اس میں ہم کفر کا حکم تو نہیں دیں گے، لیکن بہرحال بے ادبی ضرور ہے۔ ہاں، اگر وہ نبی کریم کے حدیث کو سمجھ جاتا، بتاتے کہ نبی کریم کی حدیث ہے اور ہو بھی وہ جھوٹی حدیث نہ ہو، اب چاہے وہ ضعیف کے درجے میں کیوں نہ ہو، اس کا مذاق اڑانا، نبی کریم کے کلام کا مذاق اڑانا، یہ اصل میں وحی الہی کا مذاق اڑانا ہے۔ کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پیغام بھجوایا تو اگر وہ مفہوم اور الفاظ اللہ کی طرف سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مفہوم آپ تک پہنچایا، جن الفاظ کے ساتھ بیان کرنا تھا اس میں آپ کو بونڈ کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں قرآن۔ وہ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے، لیکن اگر معنی مفہوم اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر القاء ہوئے، الفاظ کے انتخاب میں آپ کو اختیار دے دیا گیا، اسے کہتے ہیں حدیث۔ اسی لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو اپنے حبیب کے ذریعے وہ پہنچاتا ہے، لہٰذا اس کا مذاق اڑانا گویا کہ نبی کا بھی مذاق اڑانا ہے، آپ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اس میں سخت حکم لگے گا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ گڑیا کی پینٹنگ کرنا کیا جائز ہے؟ جیسے گڑیا بن گئی، اس کے بال وال بنا رہے ہیں، اس پہ رنگ ونگ لگا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ بچیاں کھیلتی ہیں گڑیاؤں سے، آج کل اس طرح کے ہزارہا کھلونے ہیں۔ اب اگرچہ اس میں ایک طویل بحث ہے آگے، اس پہ پھر کبھی میں کلام کر لوں گا کہ کھلونوں کی بیع جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بچیوں کو گڑیوں سے کھیلنا بالکل جائز ہے، تو اس لیے اس پہ پینٹنگ وغیرہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں گڑیا سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے پاس ایک گھوڑا بھی تھا۔ جب نبی کریم ایک دفعہ آئے تو میں نے ایک طاق کے اندر اپنا گھوڑا اور گڑیا کو رکھا ہوا تھا، تو سرکار نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری گڑیا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھوڑا۔ تو اس کے پر میں نے بنائے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا کہ اس کے تو پر ہیں، گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہتی ہے میں نے بھولے پن میں پھر یہ عرض کیا رسول اللہ کہ آپ کو نہیں معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ تو سرکار ہنس پڑے، اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ تو اب وہ یقینی سی بات ہے اس دور کے اعتبار سے کس طرح کا گڑیا اور کیسے تیار کی گئی ہوگی، جیسے پرانے زمانے میں وہ کپڑوں سے تیار کرتے تھے اس طرح کا ہوگا، اتنی فنیشنگ اور اس طرح کا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ تو ثابت ہے کیونکہ آپ کمسن تھیں، آپ تشریف لائی تھیں تو وہ سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں اور گڑیوں سے کھیلتی تھیں، بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو بچوں کا کھیل کود کرنا جائز طریقے سے، ان کو آلات لا کر دینا، اس میں حرج نہیں ہے، تو بہرحال پینٹنگ میں اس میں ہمارے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بچے نے پوچھا کہ ہم جو ایکسرسائز کرتے ہیں یا واک وغیرہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کا نیکی شمار ہونا ضروری ہے، وہ نیکی بھی تو ہو یا کسی نیکی کے حصول کا ذریعہ ہو، یعنی فی نفسی آپ دیکھیں تو اس میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی، لیکن وہ کسی ایسی چیز تک پہنچا دے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کے قرب حاصل ہو سکتا ہو، اس کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اس میں رضا الہی کی نیت کریں گے۔ خالی اگر ویسے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے، بس اس سے اللہ راضی ہو جائے، تو وہ کوئی فی نفسی نیک عمل تو نہیں ہے۔ واک سے کیا قرب الہی کا تعلق، ایکسرسائز سے کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ یوں کریں کہ اگر میں واک کروں گا یا ایکسرسائز کروں گا تو فٹ رہوں گا، جب فٹ رہوں گا تو صحت رہے گی، صحت رہے گی تو میں یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔ اب آپ کے لیے ایکسرسائز کرنا اور آپ کو واک کرنا جبکہ شرعی تقاضوں کے دائرے میں رہ کر ہو، انشاءاللہ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین جو جوان تھے،
بعض اوقات کشتی کروایا کرتے تھے، ستر کی حفاظت کے ساتھ دوڑ لگوایا کرتے تھے، گھڑ دوڑ کروایا کرتے تھے، کیونکہ یہ تمام جہاد کے معاملے میں آسانی فراہم کرتے تھے، تو یہ اس کا وسیلہ بنتے تھے۔ ایسا کوئی وسیلہ بنے تو ٹھیک۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو 8 سے 9 دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں ہیں اور ہماری پوری ٹیم کو بھی یاد رکھیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کے گھر میں جو بیمار ہیں انہیں قابل رشک صحت عطا فرمائے، اور جو ان بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں خوش دلی کے ساتھ، بغیر غصے میں، بغیر تانوں کے، بغیر چچڑاپن طاری کیے خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔